اچھا، ساری دنیا میں اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں اور خصوصاً مسلمانوں کا بہت برا حال ہے. پیچھے ہم دیکھتے ہیں کووڈ آیا، اس سے بھی ہم نہیں گھبرائے، پھر سے ہم اسی طرح لغویات میں اور برے کاموں میں لگے رہے. آخر وہ کون سا وقت ہے جس میں لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ یار ایسے برے حالات کے باوجود بھی ہم برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، آخر کیسے ہم اس سے نکلیں گے؟ الذي حصل اليوم في العالم الإسلامي حصل بلاء لأن الناس ابتعدت عن الله عز وجل. پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان جب اپنے رب سے دور ہو گیا تو زمانے کی یہ ساری مصیبتیں اس کا مقدر بن گئی. اللہ ولن تعود الأمور إلى الأحسن حتى نرجع جميعا إلى الله. تو پہلے تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ اچھا کر لے، اچھائی اس کے ساتھ خود بخود چلنا شروع ہو جائے. وهذا في القرآن في آيتين. اور یہ جو میں نے کہا اس پر قرآن کی 2 آیتیں شاہد ہیں. في سورة الإسراء قال تعالى وإن عدتم عدنا. سورہ اسراء میں رب کریم نے فرمایا کہ تم لوٹ آؤ ہماری طرف، ہم آ جائیں گے تمہاری طرف. اللہ اکبر، سبحان اللہ. والآية الأخرى انتبه إلى المعنى وهو عظيم وفيه الحل. تمام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اور دوسری آیت میں رب کریم نے فرمایا، اور حضرت آپ کے اس چینل کی وساطت سے پورے جہاں کو اللہ کا ولی یہ روحانی پیغام بھی دے رہے ہیں. فرمایا کہ معاش، فکر معاش، اقتصاد، مہنگائی، کورونا کے سبب تباہی، ان تمام کا علاج فرمایا حل میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. رب کریم نے فرمایا اور اگر یہ لوگ گاؤں کے یعنی قریے سے مراد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ لوگ علاقے کے ایمان لے آئیں اور ڈریں اپنے رب سے، اب رب فرما رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم کھول دیں گے ان پر آسمان اور زمین کے تمام دروازوں کو. اللہ اکبر. والسبب في فقرنا اليوم نعم مسألة مهمة جدا. أولا نحن لا نقرأ في كل ليلة سورة الواقعة. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہر ایک فکر معاش کے لیے دوڑ رہا ہے. اس کو وجہ یہ کہ اس نے رات میں سورہ واقعہ پڑھنا چھوڑ دی ہے. النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أن من يقرأ سورة الواقعة كل ليلة لا يصيبه فاقة أو فقر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے کہ جس نے روز رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لی، اللہ اس پر کبھی بھی فقر کو اور فاقے کو کبھی بھی اس پر اسے مبتلا نہیں کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وكذلك هناك دعاء إذا أذنتم، اور ایک دعا ہے اگر آپ اجازت دیں تو بیان کر دوں. تفضل سیدھی. يقوله بين السنة والفرض في صلاة الفجر. فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض کو ادا کرنے سے پہلے ایک دعا ہے. حدیث عن النبي عليه الصلاة والسلام، آقا علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے. من قال 100 مرة جس نے کہا 100 مرتبہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله أتته الدنيا صاغرة. فرمایا کہ جس نے فجر کی سنتیں ادا کر کے فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ، دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.